بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ خدا کے دین کے گلشن میں بن کر تو بہار آیا ہے، خدا کے دین کے گلشن میں بن کر تو بہار آیا ہے، کھلے اسلام کے غنچے گالوں پر بھی نکھار آیا ہے۔ معزز سامعین، میں اپنی بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے بغیر کسی تمہید کے آج ایک عظیم المرتبت شخصیت پر روشنی ڈالنے کی جسارت کر رہا ہوں، جو درسگاہ رسالت اور تربیت گاہ نبوت سے سند یافتہ ہے، یعنی وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسی درسگاہ سے فارغ ہوئے جس کا مشن دعوت اللہ، جس کا معلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا نصاب کلام اللہ۔ یہ وہ مدرسہ ہے جو علمی سرگرمیوں کا مرکز ہے، جو عملی سرگرمیوں کا مرکز ہے، جو تنظیم و تبلیغ کا مرکز ہے، جو عبادت و تربیت کا مرکز ہے، جو سپہ سالار اور صلح جوئی کا مرکز ہے، جو سلطنت اور فقیری کا مرکز ہے۔ اس عظیم الشان درسگاہ سے حضرت عمر بن خطاب فیض یاب ہوئے۔ اگر آپ تاریخ کے اوراق پلٹیں تو حضرت عمر کی عظمت، جلالت، قدر و منزلت، فضائل اور مناقب روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی۔ ان کے ایمان قبول کرنے کی جو داستان ہے اسی پر روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ برادران اسلام، نور نبوت چمک رہا ہے، آسمان روشن ہے، زمین جگمگا رہی ہے، مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں ہدایت و سعادت کا اجالا ہے۔ عرش سے برسنے والا نور فرش پر پھیلنا چاہتا ہے، لیکن پرستان کفر و شرک جہالت کو ہدایت پر، ظلمت کو ضیاء پر، سخاوت کو سعادت پر اور سیاہی کو سفیدی پر ترجیح دے رہے ہیں۔ نور نبوت کو ختم کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، لیکن نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ وہ حضرات جنہوں نے نور نبوت سے فیض حاصل کیا، تبلیغ کرتے رہے، لیکن چھپ چھپ کر جوں جوں دین حق کی روشنی پھیلتی گئی، صاحب بصیرت راہ ہدایت پر آتے گئے، شمع رسالت کے پروانے روز بروز بڑھتے لگے، شمع رسالت کے پروانے روز بروز بڑھنے لگے۔ کفار مکہ نے یہ غیر متوقع صورتحال دیکھی تو انہوں نے غریب اور ناتواں لوگوں کو اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے جبر و جفا، ظلم و کشم، جبر و جفا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے کہ مہر و مہ کانپنے، زمین لرزی، فلک تھرا گیا۔ مہر و مہ کانپے، زمین لرزی، فلک تھرا گیا۔ عرب کی ریتیلی زمین کو آفتاب کی چمک آتش بنا دیتی تھی، اور قریش بھی اپنی آتش انتقام بجھانے کے لیے اسی وقت کا انتخاب کرتے ہیں۔ وہ خدا کی توحید اور مصطفیٰ کی رسالت کا اقرار کرنے والے غریب و ناتواں مسلمانوں کو دوپہر کی آتش بار میں پکڑ کر گھروں سے باہر نکالتے اور پھر ان کو آگ اگلتی زمین پر
چت لٹا کر سینے پر وزنی پتھر رکھ دیتے ہیں۔ کبھی ان کے بدن کو آگ سے جھلسایا جاتا ہے، کبھی گرم لوہے سے داغا جاتا ہے، اور کبھی پانی میں ڈبکیاں دے کر انکار حق پر آمادہ کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اہل ایمان احد احد پکارتے ہیں۔ لیکن آج محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے 39 رفقا غور و فکر میں ہے۔ معبود حق کے نام لیوا کفار کے شر سے بچنے کے لیے عبادت چھپ کر کرتے ہیں۔ ان کو اپنے عقائد کا اظہار سر عام کرنے کی اجازت نہیں۔ اظہار حق کے تمام راستے سرد ہو چکے تھے۔ باطل پوری قوت کے ساتھ حق اور اہل حق برسرے پیکار تھے۔ رفقائے ماہ رسالت آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ محسن کائنات کے چہرے انور پر بھی گہری سوچ کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ بہت دیر یوں ہی گزر جاتی ہے، اچانک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر بشاشت و طمانینت کے آثار نظر آتے ہیں۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے حضور میں جھک جاتے ہیں۔ در یار پر سر نیاز جھکا دیا جاتا ہے۔ عبد اپنے معبود سے کچھ مانگ رہا ہے، ساجد اپنے مسجود سے کچھ سوال کر رہا ہے، کوئی طلب ہے، کوئی تقاضا ہے۔ ایسی طلب، ایسا تقاضا جسے خدا اور مصطفیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ مگر جب زمین سے کائنات کے سب سے مقدس انسان کی پیشانی اٹھتی ہے تو سمجھنے والا سب کچھ سمجھ جاتا ہے۔ نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھتے ہیں، حضور کے ساتھ سبھی کے ہاتھ اٹھتے ہیں۔ اہل زمین اور اہل آسمان حتیٰ کہ پوری کائنات گوش بر آواز ہے۔ لسان نبوت متحرک ہوتی ہے، لب مبارک حرکت میں آتے ہیں اور یہ آواز سنائی دیتی ہے، اے رب کائنات، اے رب کائنات، اے خالق دو عالم، اے رازق انسانیت، اسلام کو عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام کی بدولت عزت عطا فرما۔ عزیزان گرامی، سرکار دو عالم نے رب کائنات کے حضور اس کے دو طاقتور بندوں کے نام پیش کر کے انتخاب کا معاملہ اسی پر چھوڑ دیا، کیونکہ خالق ہی زیادہ جاننے والا ہے کہ کون بہتر ہوگا۔ یہ ایک لمحہ عجیب لمحہ ہے۔ اس لمحے میں ساری کائنات عرشی اور فرشی حیرت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ دو عمر ہے، خدا کا رسول دونوں میں سے ایک کا طالب ہے۔ جو منتخب ہوگا وہ مطلوب رسول ہوگا، جو منتخب ہوگا وہ مراد رسول ہوگا، اور جو مطلوب رسول ہوگا وہ محبوب خدا ہوگا۔ دیکھیں کس کی قسمت جاگتی ہے، کس کا بخت بیدار ہوتا ہے۔ بظاہر تو عمر بن ہشام بھی جرأت، جلالت، عظمت و شہرت اور بہادری میں مشہور تھا، لیکن جب بندوں کا انتخاب بندوں کا مالک کرتا ہے تو وہ ظاہر کے علاوہ باطن کو بھی دیکھتا ہے۔ عمر بن ہشام کا ظاہر تو ٹھیک ہے، لیکن دوسرے عمر کا ظاہر اور باطن دونوں ٹھیک ہیں۔ رب کائنات نے اس نوجوان کو پسند کیا ہے جس کو دنیا عمر بن خطاب کے نام سے یاد کرتی ہے، جس کے جلال کے سامنے عمر بن ہشام کی حیت بھی کپ کپا کر رہ جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر دعا فرماتے ہیں اور ادھر دونوں عمر ایک ہی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ عمر بن ہشام مجلس کی صدارت کرتا ہے اور عمر بن خطاب محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو ہمیشہ کے لیے بند کر دینے کی تجاویز پر غور کر رہا ہے۔ کسی میں اتنی ہمت اور جرأت کہاں کہ براہ راست حضور سے مقابلہ کریں، مگر عمر بن خطاب اپنے تمام ساتھیوں کی تمام تجاویز مسترد کر کے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ نئے دین کے داعی کا کام وہ اپنے ہاتھوں سے تمام کر دیں گے۔ چہرے پر غصے کے آثار ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، تمام اہل مجلس سہم گئے، مگر عمر بن ہشام کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔
اسے یقین تھا کہ آج داعی اسلام کی زبان خاموش کر دی جائے گی، مگر وہ نہیں جانتا کہ مشیت الہی کا فیصلہ ہونے والا ہے، قاتل قائل ہونے والا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اٹھے نہیں بلکہ اٹھائے گئے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا کہ باطل جو صداقت سے الجھتا ہے تو الجھے، کہ باطل جو صداقت سے الجھتا ہے تو الجھے، ذروں سے یہ خورشید بجھا ہے نہ بجھے گا۔ برادران اسلام، عمر بن خطاب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کی نیت سے ننگی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ابھی چند ہی قدم چلتا ہے کہ نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ عمر کے چہرے سے اندرونی غیظ و غضب ظاہر ہو رہا تھا۔ نعیم بن عبداللہ سوال کرتے ہیں، اے عمر، خیر تو ہے، اتنے غصے میں کہاں جا رہے ہو؟ عمر کہتا ہے، میں نئے دین کے علم بردار کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ فوراً نعیم نے کہا کہ بہتر ہوگا کہ وہاں جانے سے قبل اپنے گھر والوں کی خبر لو۔ تمہارے بہن اور بہنوئی نے اسی پیغمبر کا دین قبول کر لیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی عمر کا راستہ بدل گیا، لیکن ارادہ نہیں بدلا۔ بہن کے گھر میں قرآن کی تعلیم، قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی۔ گھر کا دروازہ بند تھا تاکہ قرآن پڑھتے ہوئے کوئی مشرک نہ دیکھے۔ عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا، خباب چھپ گئے۔ عمر کی بہن نے دروازہ کھولا، وہ بھائی کو غصے میں دیکھ کر سہم گئی۔ عمر نے بہن کو ڈانٹا اور کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم نے آبائی دین چھوڑ کر نئے دین کو قبول کر لیا ہے، اور سعید بن زید کو مارنا شروع کر دیا۔ شوہر کی دفاع میں بہن نے بھی مار کھائی۔ عزیز دوستو، جب عمر مار مار کر تھک گیا تو بہن سے کہنے لگا، تم جو کچھ پڑھ رہی تھی لاؤ ذرا میں بھی دیکھ لوں۔ فاطمہ نے کہا، اسے ناپاک ہاتھ لگانا حرام ہے، پہلے غسل کرو۔ ادھر محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مستجاب ہو چکی تھی۔ عمر نے کتاب الہی کو دیکھنے کے لیے غسل کیا تو ساتھ میں دل کی سیاہی بھی دھل گئی، کفر و شرک، عداوت و نفرت بھی دھل گئی، اختلاف و جہالت ساتھ میں دھل گئی۔ بعض حضرات نے کہا، سب سے پہلے آیت پر نظر پڑی جس کا ترجمہ یہ ہے، زمین و آسمان کے درمیان موجود ہر چیز اس اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے جو زبردست حکمت کا مالک ہے۔ حرف حرف، لفظ لفظ دل میں اتر گیا۔ آنکھیں اور روح آفتاب سے زیادہ روشن ہو گئیں۔ پہلے قرآن سنا تھا، آج خود سن لیا، آج خود پڑھ لیا۔ آیات قرآنیہ پڑھتے گئے، قلب و جگر کو قرار آتا گیا، یہاں تک اس آیت پر پہنچے جس کا معنی ہے، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ بے ساختہ زبان سے جاری ہو گیا، بے ساختہ زبان سے جاری ہو گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ برادران ملت، کلمے کی آواز سنتے ہی خباب باہر آتے ہیں اور فرماتے ہیں، مبارک ہو، مبارک ہو، محسن انسانیت کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ عمر یہ سن کر حیران و پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں جس ہستی کو مٹانے جا رہا تھا وہ ہستی میرے حق میں دعا کرتی ہے۔ اب عمر پلک جھپکنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روئے تاباں دیکھنے کے لیے بے قرار ہے۔ حضرت عمر غیر مانوس طور پر دربار رسالت میں حاضر ہوئے جاتے ہیں اور دستک دیتے ہیں۔ تمام صحابہ خوف زدہ ہو گئے کہ عمر کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، لیکن یہ کسی کو معلوم ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی شدت اور بے قراری میں انہیں اپنی تلوار نیام میں رکھنے کا بھی ہوش نہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فکر کی کوئی بات نہیں، اگر عمر کا ارادہ درست ہے تو کوئی بات نہیں، ورنہ اسی کی تلوار سے
اس کا سر اڑایا جائے گا۔ عمر اندر آتے ہیں، خدا کے پیغمبر نے اٹھ کر بازو کو تھام لیا، پیار سے شانوں پر ہاتھ رکھا اور کھڑے ہو گئے۔ منظر بڑا جذباتی تھا۔ عمر سر جھکائے بے حس و حرکت کھڑے ہیں، زبان گنگ، لب خاموش اور آنکھیں پرنم ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سوال فرماتے ہیں کہ اے عمر، کس ارادے سے آئے ہو؟ 27 سالہ یہ نوجوان آنکھیں اٹھائے بغیر جواب دیتا ہے کہ اسلام لانے کے ارادے سے آیا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے ساختہ اللہ اکبر پکارتے ہیں۔ اس طرح آج پہلی بار نعرہ تکبیر کا غلغلہ بلند ہوتا ہے۔ اس کے بعد عمر رسول خدا سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آپ کعبۃ اللہ میں اعلان دعوت اسلام کیوں نہیں دیتے؟ آپ کعبۃ اللہ میں اعلان دعوت اسلام کیوں نہیں دیتے؟ آپ خدائے واحد کی عبادت چھپ کر کیوں کرتے ہیں؟ آپ مؤذن کو اذان دینے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ لیکن آج سے اعلانیہ عبادت کی جائے گی، آج سے اعلانیہ دعوت اسلام دی جائے گی، آج سے اذان دی جائے گی۔ اگر کسی کو اپنی بیوی کو بیوہ، اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے تو مسلمانوں کو اس کام اور عبادت سے روک کر دکھائے۔ حضرات گرامی، یہی وہ عمر ہے جس نے درسگاہ رسالت سے حکومت و سلطنت سیکھی۔ حضرات گرامی، یہی وہ عمر ہے جس نے فقیری اور درویشی اسی درسگاہ سے سیکھی، جس نے گوشہ نشینی اور اعتکاف اسی درسگاہ سے سیکھا، جس نے جہاد و جاں فروشی اسی درسگاہ سے سیکھی، جس نے روحانی تربیت اسی درسگاہ سے پائی۔ بات جب آ پڑی ہے تو تھوڑی توضیح کرتا چلوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی عادت مبارکہ تھی، رات کو آپ چکر لگاتے تھے، دیکھتے تھے کہ رعایا کس حال میں ہے۔ امیر المؤمنین تھے، ذمہ داری بھی بنتی تھی۔ چنانچہ آپ ایک مکان کے قریب سے گزرے، اس میں کچھ روشنی نظر آئی، کچھ باتوں کی آواز سنائی دی۔ آپ کو محسوس ہوا یہاں نارمل لائف نہیں ہے، سم تھنگ از سیریسلی، کہیں ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ آپ کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، پھر اندر سے کبھی قہقہوں کی آواز آتی ہے، کبھی کسی مرد اور عورت کی آواز آتی ہے، حتیٰ کہ آپ کی بصیرت نے یہ کہا کہ اندر کوئی گناہ ہو رہا ہے۔ دروازہ بند تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حمیت اسلامی دل میں بہت تھی، چنانچہ انہوں نے کیا کیا کہ دیوار کے اوپر چڑھ گئے۔ جب دیوار کے اوپر چڑھ کر اس نے گھر کے اندر جھانک کر دیکھا تو ایک مرد تھا اور ایک عورت تھی۔ وہ عورت اس کی بیوی نہیں تھی، بلکہ اس عورت کو اس نے گناہ کے لیے رات کو اپنے پاس بلایا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب اس کو دیکھا تو اس کو دور سے کہا، او زنا کرنے والے، اللہ سے خوف کر، او زنا کرنے والے، اللہ سے ڈر۔ جب اس نے اس کو یہ کہا، جب حضرت عمر نے اس کو یہ کہا تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ اے امیر المؤمنین، میں نے ایک گناہ کیا ہے، اے امیر المؤمنین، میں نے ایک گناہ کیا ہے اور آپ 3 گناہ کیے ہیں، آپ 3 غلطی کیے ہیں۔ پوچھا کہ وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، تم تجسس نہ کرو۔ آپ نے تجسس کیا اور میرے بند گھر کے اندر مجھے دیکھا۔ دوسری بات کہ قرآن مجید نے کہا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کہ گھروں میں ان کے دروازوں میں سے داخل ہو، اور آپ دروازے کے بجائے دیوار پر چڑھ کر دیکھ رہے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها، کہ تم بغیر اجازت کے داخل نہ ہو
اور اہل کھانا کو سلام کر کے گھر میں داخل ہو، اور آپ نے اس کے بغیر مجھ سے گفتگو کی۔ جب اس نے یہ کہا تو سیدنا عمر کو بھی یہ ہوا کہ اس نے جو یہ 3 باتیں کی ہیں تو یہ سچی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اچھا، اگر تو سچی توبہ کا وعدہ کرے تو میں اس گناہ کو معاف کرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے سچی توبہ کی کہ میں آج کے بعد اس گناہ کا مرتکب نہیں ہوں گا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا، تم میری غلطی کو معاف کر دو، اور یہ کہہ کر پھر آپ وہاں سے تشریف لے گئے۔ خیر، یہی وہ عمر ہے جس نے فوجداری کا ہنر اسی درسگاہ سے سیکھا۔ یہی وہ عمر ہے جس کے بارے میں محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اور بہت ساری خصوصیات کے حضرت عمر بن خطاب حامل تھے، جس کی بنا پر اسلام کو قوت اور طاقت ملی۔ میری بات تو سنیں، میں جب یہ پڑھتا ہوں کہ اس نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا تو میں کہتا ہوں کہ وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا۔ میں جب پڑھتا ہوں کہ کفر لرزتا تھا تو کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا۔ میں جب یہ پڑھتا ہوں کہ شیطان راستہ چھوڑ دیتا تھا تو کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا۔ میں جب یہ پڑھتا ہوں کہ اس کے دور میں رعایا سوتی تھی، حاکم جاگتے تھے، تو میں کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا۔ اور میں جب یہ پڑھتا ہوں کہ وہ بیواؤں اور یتیموں کا بوجھ اٹھایا کرتا تھا تو کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا۔ میں جب یہ پڑھتا ہوں کہ وہ خود پیدل ہوتا تھا، سواری پر غلام ہوتا تھا تو کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا۔ میں جب یہ پڑھتا ہوں کہ وہ درخت کے سائے میں اینٹ لے کر سو جایا کرتا تھا تو کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا۔ وہ تو کہتا ہوں وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا۔ تو کہتا ہوں وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا، وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا۔ کفر کی موجوں پہ حق پرستوں کی سادہ کشتی کا بادباں تھا۔ کفر کی موجوں پہ حق پرستوں کی سادہ کشتی کا بادباں تھا۔ بڑا مبارک ہے نام اس کا، ستاروں جیسا مقام اس کا۔ بڑا مبارک ہے نام اس کا، ستاروں جیسا مقام اس کا۔ وہ ایک شاہی صفت مجاہد جو سوء منزل رواں دواں تھا۔ ابھرتے سورج سے تاج مانگا، سمندروں سے خراج مانگا۔ ابھرتے سورج سے تاج مانگا، سمندروں سے خراج مانگا۔ کسے خبر ہے کہ اس کا سکہ جہاں میں جاری کہاں کہاں تھا۔ کسے خبر ہے کہ اس کا سکہ جہاں میں جاری کہاں کہاں تھا۔ حسن سے پوچھو، علی سے پوچھو، حسن سے پوچھو، علی سے پوچھو، تم اس کے بارے نبی سے پوچھو۔ اندھیری شب میں چراغ بن کر، اندھیری شب میں چراغ بن کر جو ساری دنیا میں ذو فیشاں تھا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، دیجیے اجازت۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں متبع سنت بنائے اور حضرت عمر بن خطاب کی حیات طیبہ کو اپنا نمونہ بنانے کی توفیق دیں۔ حیات باقی تو بات باقی۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب